اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر القرآن و بالاحسان پارہ 26 غیر اللہ کی تخلیق جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا پیدا کیا ہے دکھاؤ تو صحیح۔ کتاب مصدق قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ظالموں کو تنبیہ کے لیے آیا۔ استقامت مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنے کا اجر جنت ہے۔ ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے۔ ماں کا حق ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ نیک اولاد 40 سال کی عمر کو پہنچ کر والدین کی قدر محسوس کر لیتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ نافرمان اولاد والدین کی نصیحت کو سننے کی بجائے فرسودہ باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ نعمتوں سے فائدہ اہل کفر دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے، اس لیے قیامت میں ان کے لیے عذاب ہی ہوگا۔ صحابہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس ڈر سے رو پڑتے تھے کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ بادل کا عذاب قوم عاد پر بادل کی شکل میں عذاب آیا جس میں تیز آندھی تھی جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو۔ جنات کا قرآن سننا طائف سے واپسی پر جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایمان لے آئے۔ واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کے داعی کا ساتھ دینے کی رغبت دلائی۔ کفر کرنے والے خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حق کے لیے بھاگ دوڑ کسی کام نہیں آئے گی۔ ایمان لانے والے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیز یعنی سنت کو بھی مان لیا تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی جائے گی۔ ایمان لانے والے مکمل رہنمائی دین اسلام ہر معاملے میں حتیٰ کہ جنگ کرنے، قیدیوں کو پکڑنے چھوڑنے کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ جانی پہچانی جنت اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو ملے گی۔ دین کی نصرت اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے۔ ان تنصروہ ینصرکم دین کو ناپسند کرنا اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ناگوار نہ لگے تو خواہ کتنا ہی مشکل ہو۔ متقین کی جنت پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کے پھل اور رب کی بخشش ہوگی۔ ہدایت میں زیادتی ہدایت قبول کرنے سے مزید ہدایت ملتی ہے اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تدبر دل کے قفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ بخل دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ بخل کا نقصان انسان کو خود ملتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ تبدیلی کا اصول دین کی نشر و اشاعت حفاظت کا کام نہ کیا تو اللہ دوسری قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا۔ وہ دین کی سربلندی کا کام جاری رکھیں گے اور اس طرح دین کا تسلسل باقی رہے گا۔ فتح مبین صلح حدیبیہ تھی، بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی مگر اس سے کامیابیوں کے دروازے کھلے۔ برا گمان اللہ کے بارے میں کچھ برا نہ سوچو، حسن ظن کے ساتھ فوت ہو کیونکہ اللہ ویسا معاملہ کرے گا جیسا گمان کرو گے۔ سچا خواب عمر کے جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سچا تھا جسے اللہ نے بعد میں پورا کر دیا۔ عمرے کا خواب صحابہ کی صفات کفار پر شدید باہم مہربان، رکوع و سجود کرنے والے، اللہ کا فضل اور رضا چاہنے والے، سرسبز کھیتی کی طرح شاندار۔ اہم آداب اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کی مجلس یا مسجد میں آوازیں اونچی نہ کرو، نام لے کر حجروں کے باہر سے نہ پکارو۔ اسلام جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں صلح کرا دو کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ اخلاقی آداب مذاق اڑانے، عیب لگانے، برے نام رکھنے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچو۔
کرامن کاتبین، 2 فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھ کر سب لکھ رہے ہیں، خواہ زور سے بولیں یا آہستہ۔ آئیے اچھے آداب اور عادات اپنائیں اور بری عادات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔